زکوٰۃ فرض ہونے کے لیے سال کا پورا ہونا ضروری ہے، تو کس دن کو سال کے شروع اور مکمل ہونے کے لیے طے کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے شریعت نے بڑی سہولت رکھی ہے کہ اگر آپ آج 89,000 روپے کے برابر کیش کے مالک بنے ہیں یا سونے چاندی کے مالک بنے ہیں تو شریعت پہلے دن ہی آپ پر زکوٰۃ فرض نہیں کرتی. وہ یہ کہتی ہے کہ 1 سال تک اگر آپ صاحب نصاب رہے تو پھر اگلے سال جب یہ تاریخ آئے گی، یعنی ایک وہ تاریخ جس تاریخ کو آپ کی ملکیت میں 89,000 روپے کے برابر کیش آیا یا گولڈ سلور آیا، اب اگلے سال جب یہ تاریخ آئے گی تو آپ کے 1 سال آپ کا پورا ہو چکا ہے اور آپ صاحب نصاب رہے ہیں، تو اب آپ کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے. لیکن سال کے شروع میں اور جب یہ سال مکمل ہو رہا ہے اس وقت نصاب کے برابر رقم آپ کے پاس ہونی چاہیے، یا سب گولڈ سلور سب ملا کر نصاب یعنی 89,000 روپے کے برابر آپ کے پاس رقم ہونی چاہیے تو آپ پہ زکوٰۃ فرض ہوگی. اب بیچ میں فرض کیجئے کہ آپ شروع میں 89,000 روپے کسی یکم رمضان کو کسی کے پاس زندگی میں پہلی مرتبہ 89,000 روپے آئے، تو اب اس کا سال مکمل ہوگا اگلے سال یکم رمضان کو. جب اگلا سال یکم رمضان آیا تو اب بھی 89,000 یا اس سے زائد کی مالیت اس کے پاس موجود ہے تو اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی. اب بیچ میں 80,000 ہو گیا، 70,000 ہو گیا اور اوپر چلا گیا، پھر نیچے آ گیا، تو اگر بیچ میں یہ رقم کم زیادہ ہوتی رہے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. سال کے شروع میں اور سال کے آخر میں اگر آپ کے پاس 89,000 روپے کے برابر رقم رہی ہے تو آپ پر زکوٰۃ جو ہے وہ فرض ہوگی. اچھا، سال ہی کے حوالے سے یہ سوال ہے کہ اگر یہ یاد نہ ہو کہ زکوٰۃ کس دن فرض ہوئی تھی میرے اوپر، تو کیا اپنی مرضی سے یہ طے کیا جا سکتا ہے کہ یکم رمضان کو میرا سال شروع ہوگا اور پھر ختم ہوگا؟ دیکھیے اول تو بہت محتاط اندازہ لگانا چاہیے کہ پہلی مرتبہ آپ نصاب کے برابر رقم کے مالک کب بنے، وہیں سے آپ کا سال شروع ہوگا. لیکن اگر کسی کو یاد نہیں ہے تو وہ رمضان یکم رمضان کو یا رمضان کی کوئی تاریخ طے کر لے اور احتیاطاً زیادہ رقم ادا کر دے زکوٰۃ میں، تاکہ اگر کچھ مہینے ایسے تھے کہ جس میں زکوٰۃ فرض تھی اور آپ اس کو شمار نہیں کر سکے، اس کی کیلکولیشن اس کی نہیں کر سکے، تو ان کی بھی زکوٰۃ ادا ہو جائے، تو احتیاطاً پہلی مرتبہ زیادہ زکوٰۃ ادا کر دیں، تو اس سے جو ہے اس کی جو کمی کوتاہی ہے وہ دور ہو جائے گی. اچھا، آپ نے فرمایا کہ سونا چاندی کے اوپر بھی زکوٰۃ جو ہے وہ فرض ہوتی ہے، تو بسا اوقات خواتین کے پاس سونا چاندی استعمال کے لیے رکھا گیا ہوتا ہے، تو کیا اس کے اوپر بھی زکوٰۃ فرض ہوتی ہے؟ دیکھیے ہمارے ہاں خواتین میں عام طور پہ زیورات کا رواج ہے. ہند و پاک میں خواتین جو ہے وہ زیورات پہنتی ہیں، استعمال کرتی ہیں. تو اگر اس کو ذرا میں اچھی طرح واضح کر دوں، خواتین اس سلسلے میں بہت غلط فہمی کا شکار رہتی ہیں. دیکھیے اگر کسی خاتون کے پاس صرف گولڈ کا زیور ہے، ان کے پاس کوئی چاندی نہیں ہے، 1 روپیہ کا کیش بھی نہیں ہے، نہ کوئی اور ٹریڈیبل ایسٹس ہے، تو پھر تو اگر یہ 7.5 تولہ سونا ہے تو پھر تو اس پہ زکوٰۃ فرض ہے. اگر 7.5 تولہ سے کم ہے تو پھر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی. لیکن اگر گولڈ کے ساتھ کچھ سلور بھی ہے، کچھ چاندی کے زیورات بھی ہیں، یا عام طور پہ کچھ نہ کچھ تو کیش ہوتا ہے، 1,000 روپے ہوں، 5,000 روپے ہوں، 10,000 روپے، اتنا تو کیش ہوتا ہی ہے، تو ایسی صورت میں پھر 7.5 تولہ سونے کا اعتبار نہیں ہوگا، بلکہ یہ دیکھا جائے گا کہ گولڈ، سلور، ٹریڈیبل ایسٹس، کیش، ان کی مجموعی مالیت اگر 89,000 روپے کے برابر یا اس سے زیادہ ہے تو ان پر زکوٰۃ فرض ہوگی. اب مثال کے طور پہ اگر آج کسی بچی کے پاس 1 تولہ سونا بھی ہے تو اور 10,000 روپے ہیں اس کے پاس، تو 1 تولہ سونے کی مالیت آج کوئی 1,30,000 روپے ہے، تو 1,30,000 تو یہ ہو گئے، 10,000 روپے آپ اور ملا لیجئے، 1,40,000 روپے، تو گویا کہ ان کے پاس 89,000 روپے سے زیادہ کی مالیت کا سونا اور کیش ہے، تو 1,40,000 پر زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی 2.5% کے حساب سے. کیا سونا چاندی کے علاوہ کسی اور دھات کی بنی ہوئی اشیاء پہ بھی زکوٰۃ ہے؟ نہیں، صرف سونے پہ، چاندی پہ، کیش پہ زکوٰۃ ہے. جو
زیورات دوسری دھاتوں کے بنے ہوئے ہیں، مثلا یہاں تک کہ کوئی ہیرا ہے کسی کے پاس، ہیرے کا زیور ہے، زبرجد قیمتی پتھر ہوتا ہے اس کا زیور ہے، یاقوت کا زیور ہے، تو اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے۔ ہاں اگر کسی نے یہ ہیرے جواہرات یا قیمتی پتھر کوئی اس کی ٹریڈنگ کرتا ہے اور اس نے یہ رکھے ہیں اپنے پاس اس مقصد سے کہ اس کو میں بیچوں گا، تو ظاہر ہے وہ ٹریڈیبل ایسٹ میں داخل ہوگا اور ٹریڈیبل ایسٹ ہونے کی وجہ سے اس کے اوپر زکوٰۃ ہوگی۔ لیکن اگر اس کے زیورات ہیں اور اس کو پہننے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے، چاہے وہ کتنا ہی قیمتی پتھر کیوں نہ ہو۔ اچھا ایک سوال یہ ہے کہ وہ رقوم جو میرا ریسیویبلز ہیں، یعنی میں نے کسی کو قرض پر دی ہیں یا کوئی چیز ادھار فروخت کی ہے جس کی قیمت مجھے بعد میں ملے گی، اس کی زکوٰۃ کون ادا کرے گا؟ جی دیکھیے، آپ نے اگر کسی کو قرض دیا ہے، یہ آپ کا ریسیویبل ہے جو آپ کو ریسیو ہوگا، تو جب آپ اپنی زکوٰۃ کا حساب کریں گے تو اس ریسیویبل پر بھی زکوٰۃ ادا کریں گے۔ اسی طرح کوئی چیز آپ نے کسی کو ادھار بیچی ہے، وہاں سے آپ کے پیسے آنے ہیں، تو یہ آپ کا ریسیویبل ایک کھڑا ہوا ہے، تو اس کو بھی آپ اپنے زکوٰۃیبل ایسٹس کے اندر شامل کریں گے اور اس کی بھی زکوٰۃ ادا کریں گے۔